محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى
إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لائیو ڈسکشن میں حصہ لینا بہت ہی آسان ہے. آپ کو صرف 3 کام کرنے ہیں. اپنی اسکرین پر دیکھیے، نیچے موجود آپشنز میں سے ریز ہینڈ کے آپشن پر کلک کریے. بلو ہینڈ کا مطلب ہے ہم آپ کی مائک کی ریکویسٹ دیکھ سکتے ہیں. جب ہوسٹ آپ کو ریکویسٹ بھیجے تو اسے ایکسیپٹ کریں، اور جب آپ کا نام لیا جائے تو اپنا مائک کھول کر بات کیجیے، اور بات کرنے کے فوراً بعد اپنا مائک بند کر دیجیے. آپ اپنے جوابات چیٹ میں بھی لکھ کر بھیج سکتے ہیں. تو چلیے شروع کرتے ہیں. اوور ٹو یو نیلوفر باجی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اہلا وسہلا و مرحبا. الحمدللہ ہمارے ساتھ جو ساتھی اب جوائن کر چکے ہیں اور جو کر رہے ہیں فیس بک اور زوم سے، سب کو خوش آمدید. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب، آج ہمارا ٹاپک ہے ادب. انٹرسٹنگ ٹاپک ہے. آپ پوچھ سکتے ہیں کہ سمجھ نہیں آئی کہ یہ ادب کا حسن اخلاق سے کیا تعلق. تو آج آپ جانیں گے کہ حسن اخلاق جو ہے نا، ادب کے اندر تمام اخلاق کی چیزیں آ جاتی ہیں، اور بہت کچھ ہے سیکھنے کو اس میں. ہم تو چند حصے ٹچ کریں گے اور باقی انشاءاللہ پھر آپ مزید ویب سائٹ سے سن سکتے ہیں. تو دیکھتے ہیں جی، شروع کرتے ہیں. ہم دکھائیے نیکسٹ سلائیڈ ہمیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود سے ہم بات شروع کر رہے ہیں. دعا پڑھیے جی. ہمارے ساتھی سہا پڑھیں گی، مانگیں گی.
کون مانگے گا دعا؟ اللہم کما احسنت خلقی فحسن خلقی. اے اللہ، جس طرح تو نے میری صورت اچھی بنائی ہے اسی طرح میرا اخلاق بھی اچھا بنا دے. آمین. اللہم اہدنی لأحسن الاخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. اے اللہ، مجھے اچھے اخلاق کی ہدایت عطا فرما. تیرے سوا کوئی اچھے اخلاق کی ہدایت نہیں دے سکتا، اور برے اخلاق کو مجھ سے دور فرما. تیرے سوا کوئی مجھ سے برے اخلاق کو دور نہیں کر سکتا. آمین. آمین. جزاک اللہ خیر کثیرہ. بہت ہی اچھی دعا مانگی آپ نے. اللہ تعالیٰ ہمیں درست طریقے سے دعائیں مانگنے کی توفیق دے اور ان کو قبول فرمائے. جناب یہ بتائیے کہ لفظ ادب سن کر آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے کہ اس میں کیا کیا شامل ہوگا؟ آپ چیٹ میں بھی لکھ سکتے ہیں، اور آپ میں سے اگر کوئی بتانا چاہے کہ آپ کے ذہن میں کیا آ رہا ہے کہ ادب میں کیا ہوگا شامل، جو بتانا چاہے وہ اپنا نام لیں. میں پوچھتی ہوں اس سے. زرینہ خان آپ کو بتائیں گی؟ ثروت نعمان آپ بتائیں گی؟ جی، ادب میں بڑوں کا ادب اور بڑوں کا جی ٹھیک ہے. بڑوں کوئی کی اور بات؟ عزت کرنا، یہ سب ہمارے آداب میں شامل ہیں. چلیں جی ٹھیک ہے. ایک پوائنٹ بتا دیا ثروت میں نے. بتاؤں؟ جی شاہین بتائیے. رضی شاہین بتائیے. ادب سے مراد ادب سے مراد کہ یہ تمیز رہنا ہے، اٹھنے بیٹھنے کی تمیز، بات کی تمیز، کوئی لحاظ، کوئی کچھ، جیسے ٹھیک کہتے ہے ہیں باد اب باد نصیب. ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر کثیرہ. جزاک اللہ خیر کثیرہ. رسپیکٹ، احترام، تہذیب، وے آف ٹاکنگ، کسی سے ملتے ہوئے پہلے سلام کریں، سب کو احترام کریں سب کا. یہ مجھے آپ کے چیٹ میں آنسرز آ رہے ہیں. اب آپ نے دیکھیں جب میں نے آپ سے یہ سوال پوچھا تو 1 2 3 باتیں ہمارے ذہن میں آتی ہیں نا. آج ہم آپ کو ذرا براڈر پرسپیکٹو میں دکھائیں گے کہ ادب میں کیا کیا شامل ہے انشاءاللہ. چلیں جی نیکسٹ دیکھتے ہیں. ادب کے لفظی معنی ہیں زیرک اور دانشمند ہونا. ذہن میں رکھیں جب ہم کہتے ہیں فلاں شخص بڑا با ادب ہے تو اس کا مطلب ہے بڑا سمجھدار ہے، زیرک ہے، دانشمند ہے. ادب کے معنی عقل مند ہونا ہے. اسی سے صفت ہے ادیب. تادیب کا معنی ہوتا ہے مہذب بنانا. کہتے ہیں نا فلاں کی تادیب کی جا رہی ہے تو اس کو مہذب بنایا جا رہا ہے، دوسرے کو ادب سکھانا. ادب انسان کے اندر پائی جانے والی ایسی صفت اور اخلاق ہے جس کی وجہ سے انسان غیر شائستہ اور غیر مہذب باتوں سے بچ جاتا ہے. ادب کسی قاعدے قانون کا نام نہیں بلکہ روزمرہ زندگی کے معاملات میں کسی قوم یا دین کے اصول اور سلیقے کا نام ہے. غور سے سنیے گا، کوئی قاعدے قانون نہیں دیے جا رہے ادب میں. یہ عام ڈیلی لائف میں جو مینرز ہیں، جو ایٹیکیٹس ہیں، جو کسی بھی قوم کے کسی بھی دین میں ہوتے ہیں، اصول سلیقے طریقے، ان کا نام ادب ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. چلیں نیکسٹ دیکھتے ہیں. یہ ایک جنرل ڈیفینیشن ہے، لیبوریٹ بہت کر سکتے ہیں. ذرا اس تصویر کو دیکھیے. اس کو دیکھ کر آپ کو ایک طرف بڑے سلیقے، ترتیب، تنظیم سے جوتے رکھے نظر آ رہے ہیں. اگر آپ نے اپنا جوتا اس میں تلاش کرنا ہو تو آسانی سے کر لیں گے. ٹھیک ہے. لیکن دوسری طرف دیکھیے ذرا کیا حالات ہے. جس کا جو دل کر رہا ہے، جہاں آ رہا ہے جوتا رکھ رہا ہے، اس میں سے جا کے اپنا جوتا ڈھونڈنا بعض اوقات محال ہے، یا ایک جوتے کی شکل ادھر ہے دوسرے کی ادھر ہے. کون سی تصویر بہتر لگ رہی ہے؟ اور کون سی تصویر آپ کو ہماری مجلسوں اور محفلوں، خوشیوں غموں پہ جہاں جوتے اتارے جاتے ہیں گھروں میں یا مسجدوں میں، کون سی تصویر اپنی حالات کو بتاتی ہوئی لگ رہی ہے؟ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہماری زندگی میں ترتیب اور سلیقے کی کتنی ضرورت ہے، تہذیب کی کتنی ضرورت ہے. یہ تہذیب، طریقہ، ترتیب صرف جوتے رکھنے میں نہیں، یہ ہر چیز رکھنے میں، ہر جگہ، سڑک پر، گھر پر، ہر جگہ ہمیں نظر آنا چاہیے. ٹھیک ہے. اگر نہیں نظر آئے گا تو ایسے ہی نظر آئے گا جیسا آپ کو تصویر میں نظر آ رہا ہے، جو کہ ظاہر اچھا نظر نہیں آ رہا، بے ترتیبی. نیکسٹ دیکھیں جی. ادب کا معنی مطلب ہوتا ہے مہذب زندگی گزارنا.
ایسے طریقوں کے ساتھ زندگی بسر کرنا جس سے انسان کی ذاتی زندگی میں بھی خوبصورتی پیدا ہو. غور سے سنیے گا, 2 طریقے سے, 2 اسپیکٹ سے بادب ہونا ہے انسان کو. اس کی ذاتی زندگی میں بھی خوبصورتی پیدا ہو اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کو اس سے تکلیف نہ پہنچے اور وہ دوسروں کے لیے خیر اور بھلائی کا نمونہ ہو. تو اس بنیاد پر میں اور آپ اپنے آپ کو پرکھیں کہ میری ذاتی زندگی میں کتنی خوبصورتی ہے, میری زندگی میں, میرے گھر میں, میرے کمرے میں ترتیب, تنظیم, تہذیب, ادب, آداب کتنے ہیں, بولنے میں, چلنے میں, بیٹھنے میں, معاملات میں, سب میں. انشاءاللہ وہ ہم آگے اس کو مزید کریں گے. اور میری ذات کتنی دوسروں کے لیے نمونہ ہے, دوسرے مجھے دیکھ کر کیا سیکھتے ہیں, تہذیب سیکھتے ہیں, ادب سیکھتے ہیں یا کچھ اور سیکھتے ہیں. تو یہ تو ہر شخص نے خود سوچنا ہے. دیکھیں میں پھر سے یاد کرا دوں, حسن اخلاق ٹاپک پڑھنے کا مقصد اپنے آپ کو با اخلاق بنانے, یہ نہیں کہ میں اس بنیاد پہ دیکھوں وہ فلاں جو ہے نا توبہ توبہ توبہ, بالکل تمیز ادب نہیں ہے اس کے اندر. مجھے کسی سے کیا, مجھ سے تو میری پوچھ ہے نا. میں ایسا رول ماڈل بنوں جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے تاکہ مجھ سے لوگ سیکھیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے, چلیں جی نیکسٹ دیکھتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ادب کس کس کے ساتھ لازم ہے. سب سے فارموسٹ, سب سے اوپر ہے اللہ سبحانہ و تعالی, پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور پھر تمام مخلوقات. اس کو ہم دیکھیں گے کہ کیسے کیسے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, چلیں جی سب سے پہلے ہم حدیث سے شروع, قرآن کی آیت سے شروع کرتے ہیں. سورۃ الحجرات کی آیت ہے. الادب ہمارا چیپٹر ہے, چیپٹر کا آغاز سورۃ الحجرات کی آیت سے ہو رہا ہے. کون پڑھنا چاہے گا, نام بتائیے اپنا جو پڑھنا چاہے, کیونکہ بہت سے نا ہاتھ کھڑے ہوتے ہیں تو میں چاہتی ہوں جو پڑھنا چاہے نام بولے. شائستہ عمران آپ پڑھیے. السلام علیکم, سعدیہ محمود. شائستہ عمران پڑھ لیں, پھر زرینہ اور سعدیہ کو اگلی دفعہ پڑھوا لوں گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے, آپ لوگ مائک ٹاپ پہ رہیے گا ذرا. جی شائستہ پڑھیے. قال اللہ تعالی یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, اے ایمان والو, اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو, یقیناً اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر کثیرہ. جناب یہ سورۃ الحجرات کی آیت ایک ہے, بہت واضح ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھو, یعنی اللہ کی بات سے آگے نہ بڑھو, اللہ کی بات مانو. رسول سے چلنے میں, بیٹھنے میں, اٹھنے میں, جب صحابہ کا جو طریقہ تھا کہ وہ آگے نہیں چلتے تھے آپ سے, وہ بھی اس میں آئے گا. اور یہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے آگے نہ بڑھو, بڑھ بڑھ کر اس پر اپنی باتیں نہ کرو. اس کی تفسیر سورۃ الحجرات کی آیت ایک میں مزید آپ سن سکتے ہیں. جی نیکسٹ دکھائیے, نیکسٹ دیکھتے ہیں کیا ہے. بنی اسرائیل کی یہ آیت ہے, سورۃ بنی اسرائیل کی آیت 24. زرینہ آپ پڑھیں گی, آپ نے پڑھنا چاہا تھا. زرینہ خان پڑھنا چاہیں گی آپ؟ جی ودی, السلام علیکم. وعلیکم السلام, پڑھیے. قال اللہ تعالی وَأَخْفِضُوا لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, اور ان کے سامنے شفقت سے عاجزی کے ساتھ جھکے رہو اور یہ دعا کرتے رہو, اے میرے رب, جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں پالا ہے تو بھی ان پر رحم فرما. کن کے بارے میں بات ہو رہی ہے یہ والدین کے بارے میں. جی جزاک اللہ خیر کثیرہ. ایک چیز نوٹ کیجئے یہاں اس دعا کو پڑھتے ہوئے, ربی ارحمہما, بولیے ربی ارحمہما, بولیے ربی ارحمہما. ٹھیک ہے, تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد کیا ہے والدین کے بارے میں, والدین کا ادب کرو اور ان کے سامنے پوسچر بھی جھکا کے رکھو اور دعائیں مانگو. اس کا مطلب باڈی کو فزیکلی والدین کے سامنے ادب کے ساتھ بیٹھنا, اٹھنا, کندھے جھکا کے رکھنا, یہی ہے نا کہ فزیکل پوسچر میں ادب کرنا ان کے سامنے, اور ان کے لیے دعائیں کرنا, ان کی باتوں کو سننا ماننا, یہ ان کے ساتھ ادب کا معاملہ ہے. اپنے آپ کو ہم دیکھ لیں ہمارا اپنے والدین کے ساتھ کیا ادب ہے, اور ذرا دیکھیں ہمارے بچوں کا ہم سے کیا ادب ہے اور کیوں نہیں ہے, اس کو بھی سوچنا چاہیے. کہاں غلطی ہوئی ہم سے, اور اگر غلطی ہم سے ہوئی ہے
یا نہیں ہوں، یہ ہر 2 صورتوں میں دعا مانگنی چاہیے، اپنے والدین کے لیے بھی اور اپنی اولاد کے لیے بھی، کہ اللہ ان کو بھی باادب بنا اور مجھے اپنے والدین کا باادب بنا۔ نیکسٹ دیکھیے جی، نیکسٹ حدیث دیکھتے ہیں۔ سعدیہ آپ پڑھیں گی یہ حدیث؟ آپ پڑھنا چاہ رہی تھی سعدیہ محمود، پڑھنا چاہیں گی؟ اگر پڑھنا چاہیں گی تو اپنا مائک کھولیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ عن ابی موسیٰ الاشعری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان من اجلال اللہ اکرام ذی الشیبۃ المسلم وحامل القرآن غیر الغالی فیہ وجاف عنہ واکرام ذی السلطان المقسط۔ سیدنا ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک بزرگ مسلمان کی حامل قرآن کی، جو قرآن کے بارے میں حد سے تجاوز نہ کرنے والا ہو اور نہ اسے اعراض و بے وفائی کرنے والا ہو، اور منصف بادشاہ کی عزت کرنا اللہ کی عزت کرنے کے ہم معنی ہے۔ جزاک اللہ خیر کثیرا، ماشاء اللہ بہت اچھا پڑھا ہے۔ وَإِكْرَامَ ذِي السُّلْطَانِ سلطان المقسط، ٹھیک ہے، سلطان نل نہیں، سلطان نل، بس اس کو کریکٹ کر لیں، باقی ماشاء اللہ بہت اچھی طرح آپ نے۔ اچھا جناب، اب ذرا سے اس کو دیکھتے ہیں، اس میں 3 ہے، اب تھوڑا سا میں اس کو آپ کے سامنے ایکسپلین کروں گی، پھر مزید انشاءاللہ آپ کی رائے آگے لیتے جائیں گے۔ دیکھیں پہلی چیز یہاں بتائی جا رہی ہے کہ کس کی عزت کرو، بزرگ مسلمان کی، دوسری حامل قرآن کی، جو قرآن کی حد میں تجاوز نہ کرنے والا ہو اور نہ اس سے اغراض و بے وفائی کرنے والا، اور تیسرا منصف بادشاہ کی عزت کرنا۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو بات ہے کہ اللہ کی عزت، یہ تینوں کام کرنا کس کے؟ اللہ کی عزت کرنے کے ہم معنی۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ عز و جل، تو عز و جل کیوں کہتے ہیں؟ عزیز سے نا، جل جلال جلیل سے، یعنی اللہ کا بہت احترام کرنا ہے، اس کو عزت بخشنا، اس کی قدر کرنا۔ تو اللہ کی عزت تو ہم نے بخشنی ہے، لیکن اللہ کو تو عزت بخشنی ہے، اس کا تو احترام کرنا ہی ہے، لیکن یہاں بزرگ مسلمان کی عزت کرنا۔ اب بزرگ مسلمان کیسا ہے؟ جو بڑھاپے کی حد کو پہنچ چکا ہو، داڑھی سفید ہو چکی ہو، واقعی بوڑھا ہو گیا ہو، وہ عزت کے لائق ہے۔ اب بزرگ مسلمان یعنی یہ نہیں کہا جا رہا، پیچھے دیکھ کے کہا جا رہا تھا تمہارے والدین کے ساتھ عزت کرو، یہاں والدین نہیں آ رہا، یہ بڑا اہم بات ہے، ذرا سمجھیے گا، یا ایوری ون آ رہے، ایوری اولڈ پرسن، بزرگ مسلمان ہر بوڑھا شخص جو قابل احترام ہے، اور کس وجہ سے قابل احترام ہے؟ عمر میں بڑا ہو گیا ہے۔ تو بزرگوں کی عزت کرنا ہمارے دین کی پہچان ہے، یہ لکھ لیں ذرا اپنے پاس، بزرگوں کی عزت کرنا ہمارے دین کی پہچان ہے، یہ اسلامی کلچر ہے۔ ہمارے ہاں جو ایک نیا ٹرینڈ آیا نا کہ بزرگ بچے بڑے سب برابر ہیں، ایکول رائٹس ہیں، ایکول ہیں، ایکول ہونا چاہیے، ایکول جگہ ملنی چاہیے، ایکول چیز ملنی چاہیے، ایکول سب ہونا چاہیے۔ نہیں، یہ تو آپ کا دین یہ بتا رہا ہے، اور ڈیوائن دین ہے نا آپ کا، الہامی اس میں تعلیمات ہیں، تو یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے کہ بزرگ کی عزت کرنا گویا اللہ کی عزت کرنا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ بزرگ جو ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ ویک ہو جاتے ہیں نا، جذباتی طور پر، جسمانی طور پر، بعض اوقات مینٹلی کمزور ہو جاتے ہیں، عقلی طور پر، ان کو مورل انکریجمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، ان کو فزیکل سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اب وہ کہیں پر بھی کوئی بزرگ مسلمان ہے، وہ چاہے سڑک پر چل رہا ہے، وہ اسٹریٹ میں ہے، وہ پارک میں ہے، وہ بس میں ہے، وہ گاڑی میں ہے، وہ ٹرین میں ہے، وہ لائن میں ہے، وہ پلین میں ہے، ہر جگہ کیا کرو؟ بزرگ کو عزت دو۔ اچھا اب آپ دیکھیں کہ بزرگوں کے ساتھ عزت کرنے میں کیا آتا ہے؟ بیہیویئر کی عزت بھی آتی ہے نا، ایک تو فزیکل ہیلپ ہے ان کی، پھر بیہیویئر میں عزت میں کیا آتا ہے؟ سلام میں ان کو پہل کرنا۔ اب آپ گئے، میں تو اپنی ابو کو کرتی ہوں، خالہ پھوپھی کو نہیں کروں گی، انہوں نے بہت مجھے باتیں سنائی ہیں، رشتہ دار باتیں سنائی دیتے ہیں نا، یا کوئی اور بزرگ ہیں، یہ جب میں لوگ مجھے 2 باتیں سناتے ہیں، میں نے تو ان کو سلام ہی نہیں کرنا۔ نہیں، یہ اللہ کا حکم ہے، عزت کرو، تو سلام میں پہل کرنا، ان کو اپنے سے پہلے بیٹھنے کی جگہ دینا، ان کو کھانا پہلے آفر کرنا۔ آپ دیکھیں آج کل کیا ہوتا ہے کہ بڑے ہوتے ہیں، بڑے بیٹھے ہوتے ہیں، بزرگ بچے کھا پی کے فارغ،
پوچھتے بھی نہیں ہے کسی کو, کہتے ہیں خود ہی لے لیں گے. بعض بیٹیاں بہویں بہت اس پر وہ کرتی ہیں کہ وہ دیکھو جی ہمیں اپنی ساس کو کھانا ڈال ڈال کے دینا پڑتا ہے, امی کو دینا پڑتا ہے, شادی میں گئے ہیں وہاں اپنے سے زیادہ ان کی فکر کرنی پڑتی ہے. جو بچے یہ کرتے ہیں نا, کیونکہ دیکھیں بزرگ کیا ہوتا ہے بعض اوقات وہ لائن میں جا کے نہیں لے سکتے, تو جو بچے اٹھ کر یا بہویں یا بیٹے اٹھ کر لا کر ان کو دے دیتے ہیں, یہ ان کی عزت کرنا ہے, یہ اللہ کا حکم ہے. اس پر دل نہیں کڑنا چاہیے کہ کیا مصیبت ہے. اسی طرح پھر ان سے مشورہ لینا, ان کی بات سننا, ان کے روزمرہ کے کاموں میں ان کی مدد کرنا. ناخن نہیں کاٹ سکتے, بعض اوقات مالش نہیں کر سکتے اپنی, بعض اوقات اپنے بستر سے چیز کوئی اٹھا نہیں سکتے, بعض اوقات اینک پڑھ رہے ہوتے ہیں نا, اینک اتار کے اینک کے کیس میں نہیں رکھ پاتے, اتنی ویک ہو جاتے ہیں ان کے ہاتھ. تو ہم کہتے ہیں کیا ہے امی ذرا سی اینک نہیں رکھی جا رہی, آپ سے پکڑ لینا, کیا ہے ذرا سے, اتنا کام نہیں ہو رہا. نوالا منہ میں ڈال رہے ہیں, نوالا سائڈ پہ گر جاتا ہے, پانی گرا دیتے ہیں, پانی نہیں پی پاتے ہیں, ہاتھ کانپ رہے ہوتے ہیں. تو ان سب چیزوں کو میں ان کی ہیلپ کرنا, یہ نہیں کہ سامنے بیٹھے دیکھتے رہنا, پی لینا پی لینا, کیوں نہیں پیا جا رہا آپ سے, نہیں, ان کا ہاتھ پکڑو, ان کو پلاؤ. وہ بچوں کی طرح ہو گیا, جیسے چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا, تو ان کو برداشت کرنا پڑتا ہے, ان کی پسند ناپسند کا خیال رکھنا پڑتا ہے, چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھنا. یاد رکھیں, آپ اپنے بزرگوں کو اگر یہ رسپیکٹ دے رہے ہیں تو آپ بزرگ کو ہی نہیں دے رہے, آپ اللہ کو عزت دے رہے ہیں. اب یہ بات ذہن میں رکھیں اس حدیث سے, آپ اللہ کو عزت دے رہے ہیں. اور پھر یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ بزرگوں کی عزت کسی لالچ سے نہیں. کیا ہوتا ہے جب بوڑھے ہو جاتے ہیں, ان کے پاس پراپرٹی ہوتی ہے, دولت ہوتی ہے, سگنیچر ان کے چاہیے ہوتے ہیں چیکس پہ, تو پھر دنیاوی فائدوں کے لیے ان کی عزت کی جا رہی ہوتی ہے. لیکن جب وہ اس سے ادھر نہیں ہوتے, سارا کچھ کسی اور کو دے دیتے ہیں, تو پھر وہ لوگ پوچھتے ہی نہیں ہیں. تو اسی طرح ماں باپ, بہن بھائی, اگر وہ بوڑھے ہیں یا کوئی بھی رشتہ دار بوڑھا ہے یا کوئی بھی بزرگ مسلمان ہے, اس کی عزت کرنا. یہ پہلی بات. دوسرا ہے حامل قرآن. دیکھیں حامل قرآن جو ہے نا, اس کا حمل کا کیا مطلب ہوتا ہے, اٹھانا, اور حامل ہوتا ہے اٹھانے والا. اب حامل قرآن کا مطلب ہے وہ شخص جس نے قرآن حفظ کیا ہو. ایک تو ہو سکتا ہے قرآن حفظ کیا ہو, یا وہ قرآن کا عالم ہو, قرآن کو سیکھنے سکھانے والا. کیونکہ جو قرآن سیکھنے سکھانے والا شخص ہوتا ہے نا, اس کو قرآن پاک اٹھانا پڑتا ہے. کھولیں گے, اٹھائیں گے, پڑھیں گے, یہ اٹھا کے ہاتھ میں لے کے پھرنا نہیں ہے. لیکن یہ کیا ہے کہ اس کو آپ سے علم حاصل کریں گے نا, لیکن شرط یہ ہے کہ اس میں غلو کرنے والا نہ, حد سے بڑھنے والا نہ. اب حد سے بڑھنا کیا ہے؟ مثال کے طور پہ, پہلی مثال, ہمیں کہا گیا کہ قرآن کو 3 دن سے کم میں ختم نہ کرو. 7 دن میں بھی کر سکتے ہو, 40 دن میں بھی کر سکتے ہو, 30 دن میں بھی کر سکتے ہو, مسنون ہمیں پتہ چل رہا ہے, لیکن 3 دن سے ختم نہیں کرو. یہ نہیں کہ 2 دن میں, 1 دن میں بس رات لگائی اور پڑھ کے ختم, کچھ پتہ نہیں کیا پڑھا جا رہا ہے. اسی طرح دوسرا, قرآن کا تجاوز نہ کرنے والے سے مراد یہ ہے کہ اگر انسان حفظ کرے کوئی چیز, تو پھر اس کو یاد رکھے, اس کی دہرائی کرے, اس کو بھولے نہیں. تو ایسے شخص کی عزت کرنا بھی جو قرآن پڑھتا, پڑھاتا, سکھاتا ہے, اس کی تعلیمات دیتا ہے, وہ اللہ کو عزت دینا ہے. کیونکہ قرآن کیا ہے, اللہ کا کلام ہے نا, کسی بندے کا کلام تو نہیں ہے. اچھا, اسی میں آپ دیکھیں وہ اساتذہ بھی آ جاتے ہیں, وہ ٹیچرز بھی آ جاتے ہیں جو کہ دین حق دیتے ہیں. اور ان کے سامنے بھی کیا ہونا چاہیے, جیسے بزرگوں کے سامنے ہونا چاہیے نا عاجزی تواضع, ان کے سامنے بھی ایسے ہونا چاہیے. آپ واقعات پڑھیں, کتنے ہمیں واقعات ملتے ہیں. بڑی اچھی کتاب ہے آداب معلمین, کہ معلم جو لوگ ہیں ان کے ساتھ کیسے ادب کا معاملہ کرنا چاہیے, کہ استاد کے آگے اس کی بات نہ کاٹیں, اس کے آگے اونچی آواز میں سے نہ بولیں, اس کے سامنے ادب سے بیٹھیں, اس کی بات توجہ سے سنیں. آج تو آپ دیکھیں کہ ہمارے بچے کیا کہہ دیتے ہیں, پے کرتے ہیں تو پڑھتے ہیں. اور بعض استاد بھی ایسے ہیں کہ انہوں نے ایسے ہی معاملہ کیا ہوا ہے کہ کوئی یعنی تعلیم کی کوئی قدر ہی نہیں ہے, دینے کی اور لینے والوں میں لینے کی نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ, اللہ کی خاطر استاد کا ادب کرنا چاہیے, کسی بندے کے لیے نہیں. آپ دیکھیں کہ تیسری چیز جو آتی ہے وہ ہے منصف بادشاہ کی قدر کرنا. تو منصف بادشاہ میں کس کا مطلب کیا ہے کہ کوئی شخص بڑا ہے حکومت یا عہدے کے اعتبار سے, اس کے پاس اتھارٹی ہے کسی چیز کی, تو اس کا بھی احترام کرو, کیونکہ وہ تم سے, اس کو اللہ نے اس جگہ پر لا کے بٹھایا ہے. وہ تم بھی بیٹھ سکتے تھے لیکن تمہیں نہیں بٹھایا اس نے. تو اس کا جیسے آپ دیکھیں. اچھا, اس کے لیے ایک بڑی انٹرسٹنگ آپ سے میں بات شیئر کروں گی. یہ ضروری نہیں کہ بڑے بڑے حکومتی عہدے ہوں. مثال کے طور پہ آپ پکنک پہ گئے, آپ کسی سفر پہ گئے, یا گھر میں کوئی معاملہ ہے,
اور آپ کو بنایا جاتا ہے، ایک 3 لوگ ہیں، ہمیں تو کہا گیا کہ 3 لوگوں تو ایک کو امیر بنا لو، تو ایک شخص کو امیر بنایا جاتا ہے کہ تم فیصلہ کرو بھی، ساری ارینجمنٹ تم کرو. اب وہ بیچارہ ارینجمنٹ کرے اور کوئی اس کی بات ہی نہ مانے، وہ کہتی ہے صبح 10 بجے نکلنا ہے اور سارے کہیں کوئی 10 بجے نکل رہا ہے، کوئی 12 بجے تیار ہوتا پھر رہا ہے، تو کوئی ارینجمنٹ رہے گی نہیں، رہے گی نا. تو جس کو انصاف کے ساتھ کسی معاملے کا ذمہ داری دی جائے اور وہ انصاف کے ساتھ معاملات کرے، اس کی بات کو سننا بھی اللہ کی عزت کرنے کے ہم معنی. تو ہمیں ذرا اس بنیادوں پر اپنے آس پاس نظر ڈالنی چاہیے کہ ہمارا کیا عمل ہے، کیا ہمارے اندر یہ عاجزی ہے کہ ہم، اور اس کے لیے ضروری نہیں ہوتا یہ، خاص طور پہ یہ جو منصف بادشاہ والی بات ہے یا قرآن کے حامل کی جو بات ہے، اس کے لیے بزرگی ضروری نہیں ہے، یہ علم میں بڑا ہونا ہے یا عہدے میں بڑا ہونا ہے. پہلی کیٹیگری عمر میں بڑا ہونا تھا، تو اس کا مطلب اب بڑائی کی 3 کیٹیگریز آ رہی ہیں، ایک عمر میں بڑا ہونا، ایک علم میں بڑا ہونا اور ایک رتبے میں بڑا ہونا. تینوں کی عزت کرنی ہے. بہت جامع حدیث ہے، میں نے مختصر الفاظ میں سمجھائی. نیکسٹ دیکھتے ہیں، دکھائیے نیکسٹ حدیث سلائیڈ دکھائیے. اچھا، اب بزرگوں اور بڑوں کی عزت اور احترام اور ادب میں کیا کیا چیزیں شامل ہو سکتی ہیں ابھی میں نے ڈسکس کی. آپ سم اپ کیجئے، آپ اس کو چیٹ میں بھی لکھ سکتے ہیں. ذرا چیٹ میں لکھیے نا آپ نے کیا سمجھا، کیا ہے اس کے اندر چیز. ٹھیک ہے جناب. بزرگوں کے احساسات کا خیال رکھنا، ان کو سڑک کراس کرا دینا، سفر کے دوران سیٹ دینا، پھر اور کیا آ رہا ہے، اور دیکھتے ہیں کیا آ رہا ہے. پہلے وہ آئیں تو ان کو جگہ دے دینا، ان کی مدد کرنا، ان سے بات کرنے میں آرام سے بات کرنا، ان کو ٹائم دینا. بہت اچھی بات تمرین تاج نے لکھی. لٹا دینا، بٹھا دینا. ٹھیک ہے، چلیں الحمدللہ. آپ لکھ رہے ہیں، آگے چلتے ہیں. نیکسٹ حدیث دکھائیے جی. ان کی بات سننا، پانی مانگنے پر ان کو پانی دے دینا، چھوٹی چھوٹی ضروریات کا خیال رکھنا. ٹھیک ہے جی. بعض اوقات آپ دیکھیں، یہ بات میں کروں گی، میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے اور ہم سے بھی رکھی جاتی ہے. بعض اوقات کسی بزرگ کے پاس بیٹھے ہو نا، اپنے موبائل پہ چیٹنگ ہو رہی ہے، سب وہ بیٹھے کہہ رہے ہیں ذرا میری چیز پکڑا دو، میری تسبیح پکڑا دو، ذرا مجھے پانی پلا دو. اچھا امی، اچھا ابا کر رہے ہیں نا، اچھا 1 منٹ ٹھہرے نا. اچھا 2-3 دفعہ انہوں نے کہا تو پھر کیا ان کو کہا آپ تو پیچھے ہی پڑ جاتے ہیں. میں جا رہی ہوں نا، کیا ہو گیا، ذرا 2 منٹ صبر نہیں کر سکتے. یہ جملے ان کے عزت اور احترام میں نہیں آتے. ان کی میڈیسن کا خیال رکھنا، ان کو گروسری کر کے لا کے دینا. جی بالکل، ماشاءاللہ یہ چیٹ میں آنسرز آ رہے ہیں آپ کے. چلیے جی، اب ہم نیکسٹ حدیث دیکھتے ہیں. نیکسٹ حدیث ہے بڑوں کی عزت کرنا. اس حوالے سے حدیث ہے، کون پڑھے گا آپ میں سے؟ آپا پڑھوں میں؟ زونی بول رہی ہوں جی جی. صرف حدیث کے الفاظ پڑھیے، لیس منا سے. اچھا، لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں، ایک بزرگ آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کا ارادہ رکھتا تھا. لوگوں نے اسے راستہ دینے میں دیر لگائی. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ ہم میں سے نہیں جو چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور بڑوں کی عزت نہ کرے. جزاک اللہ خیر، ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا ہے. سبحان اللہ. جناب دیکھیں، راستہ دینے میں دیر لگائی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مطلب کیا تھا، راستہ دو اس کو. تو اس کا مطلب راستہ دینا بھی عزت ہے. بعض اوقات آپ دیکھیں، ہم سڑک پہ جا رہے ہوتے ہیں، کسی جگہ اور جا رہے ہوتے ہیں، گاڑی میں ہوتے ہیں، کوئی بزرگ ہمارے پاس ہوتے ہیں، کوئی پیچھے ہوتے ہیں، بےچارے بعض اوقات نہیں گاڑی ٹھیک سلو چلا رہے ہوتے ہیں، آگے ہوتے ہیں، اور ہم اتنا چڑ جاتے ہیں، ہارن اور پھر کہیں گے کہ آ جاتے ہیں. پلیز ذرا مائک بند کر دیں، بہت آواز آ رہی. تو ہم کیا کہیں گے کہ یہ دیکھو ذرا، یہ انہوں نے میرا ٹائم ضائع کرا دیا، یا ان کو گھور گھور کے دیکھیں گے، یا ہارن دیے جائیں گے. تو یہ کہ ان کو جگہ نہیں دیں گے، خود جلدی سے کاٹ کے جگہ آگے لے جائیں گے. خاص طور پہ آپ دیکھیں، بعض اوقات موٹر بائک پہ ہوتے ہیں، تیز ایسی بڑی بڑی گاڑیوں میں ہوتے ہیں، کوئی چھوٹی گاڑی میں جا رہا ہے بزرگ، اس کو کتنا ہیراس کر دیتے ہیں. پہلے وہ اپنی عمر کی وجہ سے تھوڑا سا سنبھل کے چل رہے ہوتے ہیں، اوپر سے ایک طرح سے دھکا ہی دینا نا گاڑی میں اس طرح. تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے. اب آپ یہ دیکھیں، کائنڈلی یہ نازیہ حامد پلیز آپ اپنا مائک بند کر لیں، آواز آ رہی ہے. جزاک اللہ خیر. اب آپ یہ دیکھیں کہ اب ہم یہاں پر یہ دیکھتے ہیں کہ پہلی بات جو دیکھتے ہیں نا، آپ نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں جو چھوٹوں پر رحم نہ کرے. یہ پہلے لایا گیا، چھوٹوں کی بات پہلے لائی گئی ہے، بڑوں کی بات بعد میں آئی ہے.
کیونکہ بڑوں کے پیچھے ہم پڑ چکے ہیں نا اس حدیث میں چھوٹوں کی بات پہلے. اب چھوٹوں کے لحاظ سے آپ دیکھیں اپنے بچے سب سے پہلے چھوٹوں میں دیکھ لیتے ہیں بچوں کو. اب بعض مائیں کیا کرتی ہیں گالی گلوچ مار پیٹ دھڑم دھڑم, ذرا سی کوئی بات ہوئی کسی کا غصہ, بچے نے ذرا بات نہیں مانی گردن سے پکڑ کے بال کھینچ رہے. بھئی وہ مخلوق بیچاری اگر تمہارے ہاتھ آ گئی ہے اور ابھی وہ تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتی, وہ تم سے عمر میں اور تم سے جسم میں کم ہے, تو تم اس کے ساتھ یہ سلوک کرو گے تو کل جب وہ بچہ بڑا ہو جائے گا تو ایک دن تمہارا ہاتھ پکڑ لے گا اور پھر پلٹ کے وہ ہو سکتا ہے اس سے بھی برا سلوک کرے. تو اس چیز سے ہمیں بچنا چاہیے. اور یہ اس لیے نہیں کہ وہ میرے سے برا سلوک نہ کرے, اللہ کا حکم ہے بچوں سے شفقت کرنا, کیونکہ آپ نے کہا وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں. اللہ اکبر, استغفر اللہ, آپ نے خارج کر دیا, ہم میں سے نہیں ہے جو چھوٹوں کی عزت نہ کرے. اچھا چھوٹوں میں دوسری کیٹیگری کیا آ سکتی ہے؟ صرف بچے نہیں آتے, مثلاً مرد ہے, قوام ہے نا گھر کا, سربراہ ہے نا, اس سے چھوٹے کون ہے؟ اس کی بیوی ہے, اس کے بچے, اس کو بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے, اتھارٹی دی گئی ہے اس کو. اب وہ ظلم و ستم ڈھائے کھانے, ان کو ان کی بنیادی نیڈز پوری نہ کرے, ان کو بالکل دبا کے کرش کر دے ان کی پرسنالٹی کو, تو یہ اس کی پوچھ ہے. اسی طرح چھوٹوں میں اس شاگرد بھی آ جاتے ہیں. بعض استاد ہوتے ہیں وہ شاگردوں پہ اتنا ظلم ڈالتے ہیں, ان کو مینٹلی اتنا ڈسٹارٹ کرتے ہیں, ان کو اتنا نارملٹی کی حد تک لے جاتے ہیں, ان کو اتنا ڈیگریڈ کرتے ہیں یا فزیکل ابیوز کرتے ہیں. تو چھوٹوں کا بھی کیا کرنا چاہیے؟ عزت, احترام, محبت کا معاملہ, شفقت کا معاملہ. دیکھیں رحم کا معاملہ ہے نا, رحم میں سب آ جائے. اور بڑوں کی کیا کریں, چھوٹوں پر کیا لازم ہے؟ وہ بھی بڑوں کا ادب اور تعظیم اور احترام کریں. کیسے کہ بعضوں کا جیسے بچے ہوتے ہیں وہ اپنے استاد ہیں, وہ استاد بڑے ہیں نا, تو کیا کرتے ہیں ان کے لیے, کتنی باتیں ان کے خلاف کرتے ہیں, ان کا مذاق اڑاتے ہیں, ان کو نقلیں ان کی اتارتے ہیں, ماں باپ کی نقلیں اتاریں گے, بزرگوں کی نقلیں اتاریں گے. تو یہ عزت کرنے میں تو نہیں آتا نا. اس کو یہاں تک ہمیں ملتا ہے کہ اگر استاد سے ڈس ایگری بھی کرنا ہو نا, تو اس کو بھی ہم ادب اور احترام کے ساتھ کرو. اور پھر استاد کی احترام میں یہ بھی آتا ہے کہ اس کو بھی اس سے ملاقات جاری رکھی جائے, پڑھنے کے بعد بھی, تعلیم کے بعد بھی اس کو عزت دی جائے. اس سے کچھ نہ کچھ انسان سیکھتا رہتا ہے. میں پڑھ رہی تھی مختلف جو ائمہ کرام ہیں ان کا, کہ وہ اپنے اساتذہ کا کتنا احترام کرتے تھے. امام احمد کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے, اور ایک دفعہ کسی نے ان کے استاد کا نام لیا تو سیدھے ہو کر بیٹھ گئے. یعنی وہ ایک دم کسی بڑی کسی قریب ترین دل کے شخص کی بات سنیں تو یہ حال ہوتا ہے نا. اچھا آج ہم کیا کہتے ہیں جی فیس دی ہے, ٹیچر ہیں, ٹیچر بھی کہتے ہیں جی فیس لی ہے, ہمیں ان سے کیا. تو ایسا اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محروم رکھے. پھر آپ دیکھیں کہ نیکسٹ حدیث جو ہے, نیکسٹ حدیث کون پڑھے گا آپ میں سے؟ جی سسٹر میں پڑھوں. میں سروت. جی سربت پڑھیے. اصل میں سے مجھے سمجھ نہیں آتی کیونکہ نام بہت سے ہاتھ کھڑے ہوتے ہیں. جی سربت آپ پڑھیے. ابن عباس ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال البرکۃ مع اکابرکم. سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برکت تمہارے بزرگوں کے ساتھ ہے. یعنی جس گھر میں بزرگوں کا احترام قدر عزت ہوتی ہے اسی گھر میں برکت ہوتی ہے. برکت ہوتی ہے. اب دیکھیں یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. اس کو ذرا سا آپ دیکھیں کہ جو برکت ہے نا, اس کا لفظ ہوتا ہے, اس کا معنی ہوتا ہے بڑھوتری ہونا. برکت کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ضروری ہے کہ وہ چیز فوراً بڑھ جائے. بڑھ بھی سکتی ہے چیز, لیکن چیز اتنی ہو بعض اوقات, یا سارا کچھ ویسے ہی ہو, لیکن برکت اس چیز کے اندر پائی جانے والی خیر اور بھلائی میں اضافے کا نام ہے. ہو سکتا ہے مادی طور پہ وہ چیز نہ بڑھے, لیکن غیر محسوس طریقے سے کسی چیز سے فائدہ پہنچے, یہ ہے برکت. تو یہاں کیا پتہ چل رہا ہے کہ جو بزرگ ہوتے ہیں نا, جو گھر میں بڑے ہوتے ہیں نا, ہم بھی کہتے ہیں نا بڑوں سے برکت ہوتی ہے, تو یہ حدیث میں ہے یہ. اچھا ان سے برکت کیسے ہوتی ہے؟ آپ دیکھیں کہ ان کی زندگی کے جو تجربات ہوتے ہیں نا, ان کی روشنی میں وہ جو کچھ بتاتے ہیں نا, اس سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے. بعض اوقات ینگ لوگ صحیح فیصلے نہیں کر پا رہے ہوتے, جب بڑے ان کو کوئی مشورہ دیتے ہیں تو اس سے وہ بہت اچھا فیصلہ کر پاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا بچیاں پریگننٹ ہوتی ہیں یا مائیں بنتی ہیں تو وہ بکس کتنی بھی پڑھ لیں, لیکن جو گھر کے بڑے ہیں وہ جو مشورہ دے رہے ہوتے ہیں اس سے ان کو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بہت فائدہ ہو رہا ہوتا ہے, کیونکہ ان کا تجربہ شامل ہوتا ہے نا. اسی طرح برکت ہوتی ہے, دعائیں ملتی ہیں بزرگوں کی.
کتنی دعائیں کرتے ہیں. اور بزرگوں کو دعائیں کرنے والا ہونا چاہیے. ہم میں سے جو لوگ بزرگوں کی اب کیٹیگری میں آ رہے ہیں نا, ان میں سے ان کو ینگ کو بھی دینی چاہیے, لیکن بزرگوں کو تو خاص طور پہ بہت دعائیں دینی چاہیے. آپ دیکھیں جو پہلے ہمارے بزرگ ہوتے تھے, ان کو آپ جب ملے وہ اتنی دعائیں دیتے تھے نا. آج کل دعا کا کلچر بھی کم ہوتا جا رہا ہے, تو کیا کریں, ان کی دعائیں ملتی ہیں. پھر اس کے علاوہ یہ کہ ان سے انسان جو ہے ان کی جو ان کے کام کرتا ہے یا ان کو عزت دیتا ہے, تو اللہ کی طرف سے اللہ کی خوشنودی ملتی ہے نا, جیسے ہم نے پیچھے پڑھا. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ گھر میں برکت ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ اچھا. ایک اور چیز, چوتھی چیز یہ کہ جب آپ اپنے بزرگوں کی عزت کرتے ہیں تو آپ کی زندگی میں برکت اس طرح آتی ہے کہ آپ کے بچے دیکھتے ہیں کہ آپ اپنے بڑوں کی عزت کر رہے ہیں, تو پھر وہ آپ کی بھی عزت کرتے ہیں. تو اس طرح بھی برکت انسان کی زندگی میں آتی ہے. اور پانچویں چیز یہ کہ بڑوں کی وجہ سے خاندان جڑے رہتے ہیں. یہ حقیقت ہے. آپ دیکھ لیں کہ جن گھروں میں بڑے موجود ہوتے ہیں نا, جس گھر میں ہوتا ہے نا کہ فلاں گھر میں فلاں بچے کے پاس بڑے والدین رہتے ہیں, بعض کو سب بچے الگ الگ ہوتے ہیں لیکن اسی ایک گھر میں ہوتے ہیں, اس گھر میں لوگوں کی آمد بھی زیادہ ہوتی ہے, اس گھر میں رشتہ دار بھی آ رہے ہوتے ہیں, اس گھر سے مہمانداری بھی زیادہ ہو جاتی ہے. اچھا وہ بچہ یا بہو ہو سکتا ہے وہ کہیں کہ کیا مشکل ہے, ساری ہبت ڈالی ہوئی, لیکن اصل میں ان کے گھر سے کتنا رزق لوگ کھا رہے ہوتے ہیں, وہ کتنا صلہ رحمی کروا رہے ہوتے ہیں لوگوں کو. اور جب تک یہ ماں یا باپ میں سے کوئی ایک زندہ رہتا ہے نا, اس گھر سے برکتیں پھوٹتی رہتی ہیں. اور پھر جب وہ چلے جاتے ہیں نا تو سب ادھر ادھر بکھر جاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کسی گھر میں کوئی ماں ہوتی ہے یا باپ ہوتا ہے نا, اسے سب بچوں کو جوڑ کے رکھا ہوتا ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ جب وہ فوت ہو جاتے ہیں تو پھر وراثت پہ جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں, پھر دوسری چیزوں پہ جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ سب چیزیں اچھا, یہ تو بزرگوں کے لحاظ سے ہوگی. لیکن یہاں ہم نے بڑوں کی بات کی تھی نا, بڑائی علم کے لحاظ سے بھی ہے نا. استاد, تو برکت استاد کی وجہ سے بھی نصیب ہوتی ہے, کیونکہ جس جگہ پر استاد ہوتے ہیں وہاں سے تعلیم اور تجربہ حاصل ہوتا رہتا ہے انسان کو. اچھا ایک اور چیز جس سے بزرگوں سے برکت حاصل ہوتی ہے, چھٹا پوائنٹ اس کو بھی ایڈ کر لیں, کہ آپ نے دیکھا ہوگا جو بزرگ ہوتے ہیں نا, وہ جب بڑے اس عمر میں ہوتے ہیں, باقی کاموں سے فارغ ہو جاتے ہیں نا, تو پھر وہ عبادت میں زیادہ ٹائم ان کا گزر رہا ہوتا ہے, نوافل تہجد, زیادہ تر بزرگوں کا. نہیں بھی ہو سکتا کہیں ایسے, اور اس طرح قرآن بہت پڑھ رہے ہوتے ہیں, دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے کہ ان کو دیکھ کر نا گھر میں اور لوگوں کا بھی مزاج بنتا ہے, اور گھر میں ایک دین کی نا ایک فیلنگ سی محسوس ہوتی ہے. تو یہ ایک چیز ہے, ورنہ پھر اگر ایسا نہ ہو. ایک اور پوائنٹ بھی آپ دیکھیں کہ جو بزرگ جو ہے وہ اللہ کی مرضی کے مطابق خود نہ زندگی گزار رہے ہوں, کیونکہ دیکھیں بعض بزرگوں کی بھی اپنی تربیت نہیں ہوتی, وہ انتہائی بد زبانی کر رہے ہوتے ہیں, گالم گلوچ کر رہے ہوتے ہیں, ٹانٹنگ کر رہے ہوتے ہیں, سارا ساتھ میں بس ٹی وی دیکھا جا رہا ہے, میوزک سنی جا رہی ہے, یا کوئی اور اس طرح کی چیز ہے جو بہت صحیح نہیں ہے. تو پھر وہاں اللہ کی حدود کا خیال نہیں رکھا جا رہا, پھر وہاں برکت کیسے ہو سکتی ہے؟ تو برکت کے لیے اوور آل ایک انوائرمنٹ بنانا پڑتا ہے نا. اور بزرگوں کو بھی اب جیسی ان کی زندگی, اب جوانی کی زندگی ہوگی ویسے ہی بڑھاپا ہوتا ہے, تو ابھی سے انسان کو اس چیز کا سوچنا چاہیے میرا بڑھاپا کیسا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کے ساتھ برکتوں والی زندگی سب کو نصیب فرمائے. نیکسٹ دکھائیے باجی اگر میں ڈسٹرب نہیں کر رہی ہوں تو ایک بات کہوں میں شاہین. فرمائیے شاہین, کہیے. جی میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ہم یہاں ڈسکس کر رہے ہیں نا بزرگوں کے رسپیکٹ کی, تو جو ہمارے گھر میں ہوتے ہیں, لیکن جو میں ایک پریکٹیکلی دیکھا ہے ہمارے پاس, ہمارے فیملی میں کئی بار ایسا ہوتا ہے نا کہ سرونٹس ہوتے ہیں جو خاندان سے چلے آ رہے ہیں, بزرگ ہیں, تو میں نے اکثر دیکھا ہے نا بچے ان سے اتنے بدتمیزی سے بات کرتے ہیں صرف اس لیے کہ وہ سرونٹس ہے یا میڈ ہے ہمارے, لیکن ان کی عمر کا لحاظ نہیں کرتے ہیں, ان سے بالکل تو طرح سے بات کریں گے. اور اگر آپ ان سے, آپ جناب سے اگر بات کر لیں, وہ اتنے خوش ہو جاتے ہیں اور اتنا آپ کے فرمانبرداری سے وہ آپ کے مطلب کام کرتے ہیں. تو ہم کو یہ چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ صرف ہمارے فیملی ممبرز ہی نہیں, رشتہ دار ہی نہیں, ہمارے گھر میں اگر اس طرح کے سرونٹس شاہین میڈز بھی آپ نے بالکل درست کہا, اور ابتدا میں میں نے یہ کہا تھا کہ سب بزرگ, پہلی حدیث ہم نے یہ لی تھی کہ صرف رشتہ داری نہیں بلکہ ہر بزرگ, اور خاص طور پہ جو ملازمین ہیں, آپ نے بالکل درست کہا کہ وہ
وہ ویسے بھی ہم سے چھوٹے ہیں نا, ان کی دونوں طریقے سے عزت کرنی ہے, ایک تو بزرگ بھی ہے اور چھوٹے بھی ہیں, تو چھوٹوں کے ساتھ کیسا کرنا چاہیے, رحم کا معاملہ کرنا چاہیے. ابھی کل کی بات ہے, مجھے بہت اچھا لگا, میں کسی کے ساتھ تھی تو ان کی چھوٹی بچی تھی, تو اس نے جو ان کے ڈرائیور تھے وہ بڑی ایج کے ہیں, تو وہ اس کا نام لے کے اس نے کہا کہ محمد یہ کریں, یہ کرو. تو انہوں نے کہا بیٹا آپ کیسے بات کر رہی ہیں, یہ تو آپ سے بڑے ہیں, بڑوں کا نام تو نہیں لیتے نا. وہ کہہ رہی ہے یہ تو ڈرائیور ہے نا. کہا بیٹا ڈرائیور تو وہ ہیں, یہ تو ان کا کام ہے, بٹ ہی از اولڈر دین یو, ہی از ایلڈر. تو اب آپ کو ان کا نام نہیں لینا, آپ انہیں انکل کہہ لیں, صاحب کہہ لیں, آپ نام نہیں لیں گے. اب یہ آپ نے بچے کی 5 سال کے بچے کی تربیت کر دی, اب یہ اس کے دماغ میں بٹھا دیا نا, تو جب بڑے عزت نہیں کرتے نا تو پھر بچے بھی عزت نہیں کرتے. یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہمارے بچے کیوں بد تہذیبی کرتے ہیں, اس میں بعض وقت بڑوں کا بھی ہاتھ ہوتا ہے. تو ہمیں اپنے اگر وقت گزر گیا تو گزر گیا, پوتے پوتے نواسیاں نواسیاں ان کو یہ بات سکھانی چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی سکھانی چاہیے. جزاک اللہ خیر, آپ نے بہت اچھی بات کی. اچھا جناب, بزرگوں اور بڑوں کی عزت اور احترام اور مدد سے ہمیں کیا فائدہ حاصل ہوگا, چیٹ میں لکھیے جی کیا فائدہ حاصل ہوگا. ابھی تو بہت سی چیزیں ہم نے ڈسکس کی ہیں, تو آپ کے خیال میں آپ کو کیا فائدہ حاصل ہوگا, اور کوئی بتانا چاہے تو بتائے, اگر مائک پہ بتانا چاہے, اور باقی لوگ چیٹ میں لکھتے جائیں. یعنی ثنا کئی چیزیں بتا رہی ہوں. جی ثنا فرمائیے. میں ثنا بتاؤں, ثنا جیسے کہ ثنا چاہیے, ثنا عارف. جی ثنا السلام علیکم. ثنا آپ بات کیجیے. جی ثنا میم, عارف, جی دونوں میم کا یہ نام ثنا ہے. پہلے ثنا عارف بات کر لیں, پھر ثنا خان, لیکن باتیں جو ریپیٹ نہ ہو پلیز, ٹھیک ہے. ثنا عارف. جی میم, سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ بزرگوں کا ایک جب کوئی بڑا ہمارے ساتھ رہتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ایک تھوڑا سا ایک سیکیورٹی سی فیل ہوتی ہے گھر میں, کہ گھر میں کوئی ہے, تو جیسے ہم اپنے کوئی بچے ہیں چھوٹے ہیں, تو کچھ ہمیں کہیں باہر جانا ہے یا کچھ ہے, تو یہ ہے کہ گھر میں بچہ دادی ہے یا دادا ہے, کوئی بھی ایک بالکل بزرگ ہے. یہ بھی اور ان کی میم اگر برکت ہوتی اکیلے, جی ابھی جیسے میں بالکل اکیلے رہتی ہوں, تو میری بچی ہے, تو مجھے چھوٹا سا بھی کام ہے تو مجھے دماغ میں ٹینشن رہتا ہے کہ مجھے اسے لے کے جانا ہوگا. تو یہ بہت بڑی پریشانی کی بات ہوتی ہے, تو ایک ضروری لگتا ہے کہ ایک بزرگ کا ہونا ہے. ضروری ہے گھر میں. ثنا آپ نے جو بات کی نا بڑی مزے کی بات ہے, میں اس کی بڑے الٹ باتیں بھی سنتی ہوں. بعض اوقات بچیاں بڑا رونا روتی ہیں اور کہتی ہیں ہم جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں, ہمارے جو بڑے ہیں ان کی وجہ سے ہم اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کر پاتے کیونکہ وہ یہ کرتے ہیں اور وہ کرتے ہیں. اچھا ان کو جب سمجھاؤ نا کہ ان کے بے شمار فائدے بھی ہیں, آپ کتنے انجوائے کرتی ہیں, آپ سو رہی ہوتی ہیں, بچوں کو دیکھ لیتے ہیں, آپ کہیں جانے ان کے ساتھ, وہ کہتے ہیں یہ تو کوئی بات نہیں, اصل چیز یہ ہے کہ ہمیں تربیت صحیح نہیں کرنے کو دے رہے. ایسی بات نہیں ہوتی, یہ اپنی بھی کمزوری ہوتی ہے. ثنا خان آپ کہیے, آپ کہنا چاہ رہی ہیں. ایسے چھوٹا سا ایک کانسیپٹ ہے میم, کہ ہم جیسا آج کریں گے ہم کبھی نہ کبھی تو ویسا پائیں. اگر انسان صرف یہی سوچے کہ ہم کیا چاہتے ہیں جب ہم بوڑھے ہوں گے, ہم کیا چاہتے ہیں, تو ہم خود بخود کیا ہے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے لگیں گے, اپنے لیے, صرف اپنے لیے, دوسرے کے لیے نہ سوچے, صرف اپنے لیے. اگر ہم خود غرض ہو جائیں اور صرف اپنے لیے سوچے کہ ہماری بہتری ہے اس میں, تو پھر ہم بہت ہی فائدے ہیں. بہت اچھی بات آپ نے کی. دنیاوی لحاظ سے یہ سوچ لیں کہ مجھے دنیا میں عزت لینی ہے تو مجھے بزرگوں کی عزت کرنی ہوگی کیونکہ میری اولاد مجھے دیکھ رہی ہے. اور فرزانہ سجاد نے چیٹ میں جو لکھا ہے میں اس کو سم اپ کر دیتی ہوں, بہت اچھی بات لکھی کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی اور محبت حاصل ہوگی, اللہ کی رضامندی حاصل ہوگی. جو کام کریں اللہ کی خاطر کریں, کیونکہ جب آپ اللہ کی خاطر کریں گے نا پھر یہ مشکل نہیں ہوتی کہ جی میں نے تو ساری عمر اتنی عزت کی, میں نے تو یہ کیا وہ کیا, یہ تو نہ بچے میری عزت کرتے ہیں نہ فلاں مجھے پوچھتا ہے. کیونکہ ہمارے کام اگر صرف دنیا کے فائدے کے لیے ہوں گے تو ربنا آتنا فی الدنیا ہی ملے گی. لیکن اگر ہم کہیں گے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار, تو دنیا بھی انشاءاللہ ملے گی اور اللہ تعالیٰ آخرت سے بھی نوازے گا, آخرت میں تمہیں نوازے گا ہی انشاءاللہ. تو ہم نے پھر اپنا کرنا ہے ایک بات شمیم اختر, اللہ. جی کہیے. ہاں, ایک بزرگ اور بچے جس گھر میں ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ روزی اور اس میں برکت بھی دیتا ہے, روزی بھی زیادہ ہوتی ہے. دوسرا یہ کہ بزرگ جو ہوتے ہیں وہ تعریف بھی کرتے ہیں, آپ اچھا کام کریں, ان کی خدمت کریں تو وہ اتنی تعریف کریں گے ہر ایک کے سامنے, تو یہ سب چیزیں نہیں ملتی اگر بزرگ. یہ اچھا آپ نے بہت پیاری بات کی شبیم, لیکن بعض اوقات نا مجھے بڑی مزے کی بات آتی ہے جب آپ لوگ پازیٹیو بات کرتے ہیں نا, تو بعض اوقات کچھ لوگ اس کی بالکل الٹ کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ بزرگ تو میری امی میری ساس تو ہر وقت برائی کرتی رہتی ہے. لیکن بات یہ کہ یہ جو آپ نے شمیم بات کی نہیں اتنی اہم ہے, ان کی تعریف بھی بہت اچھی ہوتی ہے اور ان کی اس تنقید میں بھی اصلاح ہوتی ہے. ہمیں اس کو پازیٹیو لینا چاہیے کہ وہ بڑے ہیں, وہ تجربے کے تحت بتاتے ہیں کہ تم نے ٹھیک نہیں بنایا, تو اب ہم کہتے ہیں یہ تو ہر وقت اعتراض کرتی ہیں. تو ایسا سوچے نا,
وہ بزرگ ہیں, نہیں ہو سکتا آپ سے علم میں کم ہے, ان کو نہیں بتانی آتی, لیکن ہو سکتا ہے کہ ان کو آپ کو کوئی اور ایسے نہ بتائے جیسے ہر وقت آپ کے ساتھ رہنے والا بتا دیتا ہے. جزاک اللہ خیر. صرف بہت سی باتیں ہو سکتی ہیں لیکن آگے چلتے ہیں. میں بھی ایک بات ذرا شیئر کرنا چاہ رہی ہوں. فرزانہ سجاد, لاسٹ لے لیتی ہوں میں آپ کی بات. کہیے فرزانہ. دیکھیں جب ہم تندرست ہوتے ہیں نا, ہم پہ جوانی ہوتی ہے, تو تب ہمیں برے جو گھر کے بزرگ ہوتے ہیں نا وہ ہمیں برے لگتے ہیں. لیکن جب ہم پہ بڑھاپا آ رہا ہوتا ہے نا, اور جب ہم پہ تکلیف ہو, بیماری ہو, اسپیشلی ڈلیوری کا ٹائم ہو, تو اس وقت جب یہ بزرگ ہمارے ساتھ چھاؤں کی طرح کھڑے ہوتے ہیں نا, تو بہت بڑی نعمت ہوتے ہیں ہمارے ساتھ. یہ صحیح بات ہے, بالکل صحیح بات ہے. دعائیں ان کی بہت, اور ان کی مورل سپورٹ بہت فائدہ دیتی. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. نیکسٹ دیکھیے جی, ہم جو جواب آپ نے دیے ان کو لے لیتے ہیں. ان سے دعائیں ملتی ہیں, ان سے تعلقات بہتر ہوں گے تو ان کے علم اور زندگی کے تجربات سے فائدہ اٹھائیں گے. پھر زندگی کی یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ کل ہم بھی اس بڑھاپے یا بزرگی کے مقام پہ کھڑے ہوں گے. ماشاءاللہ یہ ساری باتیں آپ لوگوں نے کی ہیں جو ہم نے پہلے ہی سوچ رکھی تھی کہ یہ فائدے ہو سکتے ہیں. اور سب سے اہم بات یہ کہ اللہ کا حکم ہے, اس پہ عمل کریں تو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوگی انشاءاللہ. نیکسٹ دیکھیے جی, اب ہم ٹوورڈز دی اینڈ آ رہے ہیں تو ہم ذرا تیزی سے موو کرتے ہیں. کوئی چیز دینے کا طریقہ یہ حدیث میں پڑھ دیتی ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں نے اپنے آپ کو خواب میں دیکھا کہ میں مسواک کر رہا ہوں. بس میرے پاس 2 آدمی آئے, ان میں سے ایک دوسرے سے بڑا تھا. میں نے مسواک ان دونوں میں سے چھوٹے کو دے دی تو مجھے کہا گیا بڑے کو دیں, تو میں نے بڑے کو لوٹا دی. ویری امپورٹنٹ مینر جو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں یہ ایک طرح سے تعلیم دی گئی, اور یہ ہمارا الہامی ریلیجن ہے نا, ہمیں اللہ نے سکھائے ہیں نا یہ مینرز, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں بتایا گیا. کیا بتایا گیا اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے, دینے دلانے میں, معاملہ کرنے میں بڑے کو چھوٹے پر فوقیت دینی چاہیے. اب یہ اپنے گھر میں آپ نے اپلائی کرنا ہے, کیونکہ علم وہ ہے جو عمل میں اترے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, بازو کا ٹیبل پہ کھانے پہ بیٹھے یا کہیں بیٹھے تو سب سے پہلے چھوٹے کو دے دو, بھئی یہ بیچارہ تنگ کرے گا. چلیے ایک تو بہت ہی چھوٹا بچہ ہے جو بالکل ہی نہیں سمجھتا, لیکن جب بچے 3-4 سال کے ہونا شروع ہو جاتے ہیں ان کو مینرز یہ سکھانے چاہیے. بیٹا فرسٹ دا ایلڈسٹ پرسن جو ٹیبل پر ہے اس کو دیا جائے گا, دادی کو دیں گے, نانا نانی, دادی دادا, چچا ماموں جو بھی ہیں, یا تمہاری فادر. بڑائی میں, علم میں, بزرگی میں, یا مہمان کوئی آیا ہوا ہے. بعض اوقات اب دیکھیں مہمان آیا ہے وہ بڑا بھی ہوتا ہے, علم میں, بزرگی میں, تجربے میں, ہر چیز میں, اس کو چھوڑ کے اپنے گھر والوں کو دینا شروع کر دیتے ہیں. یہ بھی اس کی عزت نہیں ہے. تو ہمیں کیا بتایا گیا کہ چھوٹے کو بعد میں دو اور بڑے کو پہلے. آپ دیکھیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہدائے احد کو جب دفن کیا تو ایک ایک قبر میں 2 لوگوں کو دفن کر رہے تھے. جب آپ کے پاس 2 لوگ لائے جاتے تو آپ پوچھتے ہیں ان دونوں میں سے قرآن کس کو زیادہ یاد ہے, اور جس کو زیادہ یاد ہوتا ہے اسے پہلے لحد میں اتارتے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو علم میں بڑا ہے اس کو پہلے چیز دی جائے گی, وہ اس کو اہمیت دی جائے گی, کہ عمر میں بڑا ہو یا علم میں بڑا ہو. اسی طرح ہم نماز میں دیکھیں امام کس کو بنایا جاتا ہے, جس کو بس قرآن کا علم زیادہ ہو. تو اس لیے یہ باتیں ہمیں اپنے گھروں میں, یہ مینرز اب ختم ہوتے جا رہے ہیں. جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ ایک مقدمہ لایا گیا تو اس میں 3 لوگ تھے, تو وہ کسی بات کرنے لگے تو آپ کے سامنے جو عبد الرحمن جو ان میں سب سے چھوٹے تھے وہ جوان تھے, تو آپ نے ان 2 مرتبہ ان کو دہرا کے کہا کہ پہلے بڑے کو بات کرنے دیں, پہلے بڑے کو بات کرنے دیں. اب یہ دیکھیں نا, یہ ہمارے گھروں میں ہمیں یہ چیزیں معاشرے میں نظر نہیں آتی. اب چھوٹے اور بڑے بیٹھے ہوتے ہیں, بڑوں کی کوئی بات ہی نہیں سنتا, سب چھوٹے بڑھ کے بول رہے ہوتے ہیں, بڑا بولتے ہیں تو کہتے ہیں آپ کو نہیں پتا, آپ چپ رہے ہیں, آپ کو کیا پتا, آؤٹ ڈیٹڈ سمجھا جاتا ہے ان کو. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ ہم پر رحم فرمائے. نیکسٹ حدیث دکھائیے جی. جی چھوٹی سی حدیث ہے, کوئی پڑھے گا آپ میں سے یہ؟ باجی سرور سلطانہ. جی میں شیما پڑھوں. سرت نے پہلے نام لے لیا, سرت پڑھ لیں جی. اچھا جی باجی. عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتاکم کریم قوم فاکرموہ. ابن ماجہ کی روایت ہے. سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب تمہارے پاس کسی قوم کا عزت دار آدمی آئے تو اس کی عزت کرو. جی یہ بھی بہت اہم بات. آپ یہ دیکھیں اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں صرف اپنے بڑوں ہی کی عزت نہیں کرنی بلکہ ہر بڑے کی عزت کرنی ہے, خواہ وہ ہمارا بڑا ہو بھی یا نہ ہو.
مثلاً کوئی کسی دوسری قوم کا، کسی دوسرے مذہب کا، کسی دوسرے علاقے کا، کسی دوسرے سیکٹ کا، ہم تو مسلک اور سیکٹوں میں پھنسے ہوئے ہیں نا، ہونا تو نہیں چاہیے لیکن ایک جنرلی معاشرے میں جو دیکھتے ہیں، کسی دوسرے خاندان کا، کسی دوسرے قبیلے کا، کسی دوسرے علاقے کا کوئی بڑا آئے تو اس کی عزت کرنی ہے۔ آپ دیکھیں کہ جو پروٹوکولز دیے جاتے ہیں سربراہان مملکت، جو پریزیڈنٹس آتے ہیں، پرائم منسٹرز آتے ہیں، دوسرے ڈگنیٹریز جو آتے ہیں، ان کو پروٹوکولز دیے جاتے ہیں نا، تو ہمارے یہاں تو یہی اسی پہ رہتا ہے کہ جی لو یہ کیا بات ہوئی، سب ایکول ہے۔ اللہ نے ایکول نہیں بنائے لوگ، نہ اسٹیٹس میں ایکول بنائے، نہ رتبے میں، نہ پیسے میں، نہ شکل میں، اللہ نے کچھ کو کچھ پہ فوقیت دی ہے، نہ علم میں۔ تو ہم اس فوقیت کو جب تسلیم کر لیتے ہیں نا، آپ دیکھیں ہماری آرگنائزیشنز میں جھگڑا کس بات پہ ہوتا ہے، ہمارے گھروں میں جھگڑا کس بات پہ ہوتا ہے، ہم دوسرے کی بڑائی کو تسلیم نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں یہ کیوں، ہر چیز میں یہ کیوں آگے، بھئی اس کو اللہ نے دیا، اس نے اس کے لیے اس کا مقام اس کی عمر کی وجہ سے ہوگا، اس کی محنت کی وجہ سے ہوگا، اس کے علم کی وجہ سے ہوگا، کسی اور وجہ سے ہوگا۔ یہاں تک کہ کوئی بڑا ہے، اس کے لیے کوئی مخصوص کرسی ہے، کوئی چیئر رکھی ہوئی ہے، کوئی جگہ ہے، تو کسی چھوٹے کو نہیں اس پہ بیٹھنا چاہیے۔ یہ ہمارے نبی نے سکھایا ہے۔ بعض وی آئی پیز ہوتے ہیں نا، ان کے لیے جگہ ہوتی ہے، تو کیا ہوتا ہے دوسرے لوگ جا کے بیٹھ جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ کہاں کے وی آئی پی ہو گئے۔ بھئی یہ تو ایک پروٹوکول ہے، اس کو فالو کرنا چاہیے۔ اگر کوئی بڑا ہے، یوزلی ان کو آگے بٹھایا جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، دنیاوی لحاظ سے بھی کوئی حرج نہیں، ہمارا دین بھی اس کو منع نہیں کرتا۔ اچھا، پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات وہ جو عمر اور رتبے میں ان سے بڑے ہوتے تھے، لیکن ہو سکتا ہے اسٹیٹس میں بڑے نا، ان کی بھی عزت کرتے تھے۔ کیسے کہ ایمن جو تھیں، جنہوں نے آپ کی والدہ کی وفات کے بعد آپ کو لک آفٹر کیا، جب وہ مدینہ سے واپس آئیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے خاص طور پہ جاتے تھے۔ وہ کوئی بہت عالم فاضل خاتون تو نہیں تھی، آپ کا رتبہ ان سے بہت بڑا تھا، لیکن آپ بہت ان کی کیئر کرتے تھے۔ تو اس لیے جس کو اللہ نے جو عزت دیا اس کا مقام اس کو سمجھنا بھی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے۔ نیکسٹ دیکھیں جی، نیکسٹ حدیث، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھوں اور بروں کی نیکسٹ سلائیڈ چینج، تمہارے اچھوں اور بزرگوں کی خبر نہ دوں؟ راوی کہتے ہیں سب خاموش رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات 3 مرتبہ، پچھلی سلائیڈ ہے جی یہ والی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات 3 مرتبہ دہرائی۔ تب ایک شخص نے عرض کیا کیوں نہیں، یعنی آپ بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اور بد وہ ہے جس سے نیکی کی امید نہ رکھی جائے اور اس کے شر سے بے دنیا بھر کے لوگ، لیکن اگر ہم سے نیکی کے لوگوں کو، تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے۔ نیکسٹ دکھائیے جی، نیکسٹ حدیث۔ آواز نہیں آ رہی۔ نہ تھا، اور جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تو کھڑے نہیں ہوتے تھے۔ کوئی بات نہیں، سن لیں بس، اگر ذرا سے صبر سے کام لیں آ جائے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ اس کو یہ پسند نہیں تھا، سبحان اللہ۔ آپ کو کیا پسند نہیں تھا؟ کہ کوئی خاص طور پر آپ کے لیے اٹھے، یہ آپ کو پسند نہیں تھا۔ اب ہم صحابہ تعظیم نہیں تھے، صحابہ کے دل میں بہت عزت تھی آپ، لیکن دیکھیں ہمیں تعظیم کا صحیح معلوم نہیں ہے۔ رسپیکٹ کیا ہوتی ہے؟ ذرا سا اپنے پاس نوٹ ڈاؤن کر لیں۔ رسپیکٹ یہ ہوتی ہے آہستہ بات کرنا، دوسرے کی بات سننا، پہلے اس کو موقع دینا، پہلے اس کو کچھ چیز دینا، اس کے لیے ملاقات کے لیے جانا۔ تو ادب احترام یہ سب چیزیں اور بھی ہم نے بات کی نا۔ تو ادب احترام صرف یہ نہیں کہ کھڑے ہو جانا۔ آپ دیکھیں ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، بچوں کو کہا جاتا ہے ٹیچر آئے جی سارے کھڑے ہو جاؤ، اسٹوڈنٹس کھڑے ہو جاتے ہیں، سارے اسٹوڈنٹ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بعد میں جب ٹیچر چلی جاتی ہے پیچھے سے 10 باتیں کرتے ہیں، اور وہ جب گھر آ کے جب اپنے بڑوں کے سامنے کرتے ہیں نا تو مائیں بھی کہتی ہیں ہاں وہ ٹیچر تو بہت فضول ہے، بہت خراب ہے، I'll talk to her۔ کیا سکھا رہے ہیں اپنے بچے کو کہ بڑے کی یہ عزت کی جائے؟
تو بڑے کی عزت یہ ہوتی ہے کہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ اس سے ملا جائے، اور پیچھے سے بھی اس کے ساتھ عاجزی اور انکساری کے ساتھ معاملہ کیا جائے. نیکسٹ دکھائیے جی. نیکسٹ حدیث ہے، نیکسٹ ہم اپنے آپ دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہم درجے ذیل یعنی جو چیزیں ہیں ان کے ساتھ ادب اور تمیز کا معاملہ کرتے ہیں، کیونکہ پیچھے ہم نے بات کی تھی کہ ادب مع اللہ، ادب مع رسول، اور ادب مع المخلوق، ادب مع الخلق بھی اس میں آتا ہے. کیا ہم مخلوقات کے ساتھ ادب کا معاملہ کرتے ہیں؟ انسان ہوں، جانور ہوں، پھول پودے ہوں، جہاں بیٹھے پھول توڑ رہے ہیں، پتے توڑ دیے، گھاس نوچ نوچ کے خراب کر رہے ہیں. ہمیں تو زمین پہ بھی بہت نرمی سے چلنے کو کہا گیا. ہاؤنا سورۃ الفرقان میں آپ دیکھیں نا، کتابیں کس طرح رکھتے ہیں، کتابوں کے ساتھ کیا معاملہ ہے. کتاب سر کے نیچے رکھی ہوئی ہے، تکیہ بنایا ہوا ہے، پیپر پھاڑ رہے ہیں، اس کے اندر کارٹونز بنا رہے ہیں. ڈیسک جس کے اوپر بیٹھے ہیں اس کے ساتھ کیا معاملہ ہے، اس کے اوپر دنیا بھر کی چیزیں لکھی ہوئی ہیں، ٹیلی فون نمبرز لکھے ہوئے ہیں. دروازوں کو زور زور سے مار رہے ہیں، بند کر رہے ہیں، کرسی پھینک رہے ہیں، اٹھنے بیٹھنے سونے جاگنے کسی چیز کا ادب احترام نہیں. کسی چیز کو مینرز کے ساتھ استعمال کرنا آج قوم میں ختم ہوتا جا رہا ہے، جبکہ مسلمانوں کو تو یہ بنیادی چیزیں سکھائی گئی ہیں. نیکسٹ دکھائیے جی. تو ہمیں ان چیزوں کو غور کرنا ہے. بہت اچھی ایک کتاب ہے آداب زندگی، اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں، اور بخاری کتاب الادب میں بہت اچھے طریقے سے ان چیزوں کو ڈسکس کیا گیا، لنک موجود ہے. لیکن پھر سے دہرا لیتے ہیں، آداب کسی شخص یا کسی قوم کے یا دین کے مخصوص طریقے، قوانین یا ایسے ضابطے ہیں جو عام روزمرہ زندگی سے استعمال ہو. تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے نا ہمارا دین کیا سکھاتا ہے. ہم دیکھتے ہیں باہر وہ لوگ کیا کہتے ہیں، لیکن آپ کا تو سورۃ الحجرات، سورۃ الاحزاب، قرآن میں اتنے آداب سکھائے گئے ہمیں. نیکسٹ دیکھیں جی. مسلمان کے لیے ادب اور آداب کا خیال رکھنا اس کے دین کا حصہ ہے. اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، کھانا پینا، میل ملاقات، ہنسی مذاق، غرض ہر معاملے میں ہمیں الہامی تعلیمات دی گئی ہیں. اس لائف سٹائل کے مطابق زندگی گزار کر ہم اپنی پوری زندگی کو عبادت بنا سکتے ہیں. ہم اب دیں نا، تو انشاءاللہ ہم نے یہ سیکھنا ہے. نیکسٹ دیکھیے، پڑھیے. کچھ ہوم ورک ہے آپ کے لیے. ہم تو ہوم ورک لکھ رہے ہیں، آپ کریں گے آپ کو فائدہ ہوگا، نہیں کریں گے تو آپ کی مرضی. پڑھیے اور غور و فکر کیجیے. سورۃ النور کی آیت 27، 58 اور 59 کی تلاوت کیجیے، ترجمہ پڑھیے اور اس کی تفسیر سنیے. اس میں گھر میں کیا کیا ادب نہیں ان پہ بات ہے. سورۃ الاحزاب کی تلاوت کیجیے اور اس کا ترجمہ پڑھیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کن آداب کو ملحوظ رکھنا چاہیے ان میں بتایا گیا، اور اس پہ غور و فکر کیجیے. چاہے تو کسی سے شیئر بھی کر لیں. ریسرچ کیجیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیجیے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معمولات اور معاملات، بہت اچھی چھوٹی سی بکلیٹ ہے. بہت لوگوں کو گفٹ آپ یہ دے سکتے ہیں، میں نے بہت لوگوں کو گفٹ بھی دی ہے، اور یہ بڑی اچھی کتاب ہے. آپ کچھ نہ کچھ پڑھانا چاہتے ہیں نا، ایک پیج روز کا اس کا پڑھا کریں اپنے گھر والوں کے ساتھ. بہت اچھی کتاب ہے، یہ آپ منگوا بھی سکتے ہیں سیلز آفس سے، کیونکہ آپ کی سیرت کا مطالبہ اس لیے کہ اس پر عمل کرنا ہمارے لیے باعث اجر اور کامیابی ہے. پھر ہوم ورک ہے، اپنا جائزہ لیجیے، اپنے دل کا جائزہ لیجیے کہ کسی کی عزت اور احترام اور ادب کرنے کے پیچھے آپ کی کیا نیت ہوتی ہے. اپنی نمازوں کا جائزہ لیجیے کہ کیا میں اپنے رب کے سامنے باادب طریقے سے کھڑی ہوتی ہوں. اپنا جائزہ لیجیے کہ چیزوں کو کھولنے، بند کرنے، اٹھانے، رکھنے اور اپنے آس پاس کے ماحول کے ساتھ میرا معاملہ کیا ادب کا ہے. سلام میں پہل کیجیے، یہ عملی کام ہے. اپنے اساتذہ کی شکر گزاری کے لیے ان کے لیے دعا کیجیے تاکہ آپ کے علم میں برکت ہو. یہ بھی سلف سالین کا طریقہ تھا. اور کھانے پینے اور لوگوں کے ساتھ میل ملاقات میں آپ سے کی سنتوں پر عمل کی کوشش کیجیے. اس کے بعد آپ کے ساتھ ویب سائٹ کے ہم لیکچر شیئر کر رہے ہیں، ان کے لنک شیئر کر رہے ہیں. یہ ادب پر 5 لیکچرز ہیں، بہت الیبوریٹ کر کے استاذہ نے پڑھایا ہوا ہے، آپ وہاں سے سن سکتے ہیں. اس کو اپنے کلاسز میں بھی فرینڈز کے ساتھ بھی شیئر کر سکتے ہیں. اور ویب سائٹ جہاں پر آپ کو یہ سب لیکچرز مل جائیں گے، اور الہدیٰ کراچی کی فیس بک اور ٹیلی گرام چینل پہ بھی آپ کو آج کا سیشن مل جائے گا. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. اللہم فقہنی فی الدین، اللہم انی اعوذ بک من شر ما عملت ومن شر ما لم اعلم. یہیں تک آج آپ بات کریں گے. اللہ تعالیٰ آپ کی اور میری کوششوں کو قبول فرمائے. اور اب آپ کا ہے پوز ٹائم. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور کوئز پول کے لیے خوب تیار بیٹھے ہوں گے. تو طریقہ ایک دفعہ پھر سے دیکھ لیتے ہیں.
آپ کے سامنے اسکرین پر ایک ایک کر کے سوال آئیں گے کچھ آپشنس کے ساتھ. آپ نے سوال کو غور سے سننا ہے، پڑھنا ہے اور نیچے موجود آپشنز میں سے ایک آپشن کو سلیکٹ کرنا ہے، کیونکہ ایک ہی صحیح آپشن ہوگا اس سوال کا. اس جواب کو سلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے نیکسٹ دبانا ہے اور انشاءاللہ اسی طرح پولز میں آج کے جو 10 سوالات ہیں ان کو آپ نے اٹیمپٹ کرنا ہے اور اینڈ میں سمپلی سبمٹ کلک کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو چلیے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کی اسکرینز پر پہلا سوال موجود ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے میرے رب، جس طرح انہوں نے مجھے ڈیش میں پالا ہے تو بھی ان پر رحم فرما. ٹھیک ہے، یہ قرآن کی ایک آیت ہے. اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ کون سا ورڈ آئے گا، بچپن میں، لڑکپن میں یا ادھیڑ عمری میں. ٹھیک ہے. دوسرا سوال ہے، ادب کا معنی ہے عقل مند، دانش مند ہونا، چلاک ہونا یا خوشامدی ہونا. اپنا رائٹ جو ہے آنسرز کو سلیکٹ کیجئے اور نیکسٹ دبائیے اور کوشش کریے کہ میرے ساتھ ساتھ جو ہیں آپ اس پول کو اٹیمپٹ کرتے جائیں انشاءاللہ. سوال نمبر 3 ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ڈیش میں سے نہیں جو چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور بڑوں کی عزت نہ کرے. وہ انسانوں میں سے نہیں، اہل علم میں سے نہیں یا ہم میں سے نہیں. ٹھیک ہے. سوال نمبر 4 کو دیکھتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ڈیش تمہارے بزرگوں کے ساتھ ہے. وہ کیا چیز ہے؟ کیا وہ رحمت ہے، برکت ہے یا پھر شہرت ہے؟ سوال نمبر 5، حدیث کے مطابق کس چیز کے دینے کی ابتدا 2 لوگوں میں سے کس کو پہلے دینے سے کرنی چاہیے؟ ٹھیک ہے. ابتدا چھوٹے سے کرنی چاہیے، ابتدا بڑے سے کرنی چاہیے یا پھر جس کو جی چاہے دے دیں. جی. سوال نمبر 6 کو دیکھتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارے پاس کسی قوم کا عزت دار آدمی آئے تو اس کو کوئی خاص اہمیت نہ دو، اس کی عزت کرو یا پھر اس کو اپنا سردار بنا لو. اس میں سے رائٹ آپشن کو سلیکٹ کیجئے اور نیکسٹ دبائیے. کویسچن نمبر 7 ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں نیک وہ ہے، نمبر 1 جس کو سب نیک کہیں یا پھر جس سے مالی مدد کی امید رکھی جائے یا پھر تھرڈ آپشن ہے جس سے نیکی کی امید رکھی جائے اور اس کے شر سے بے خوف ہوا جائے. جی. اپنا آنسر سلیکٹ کیجئے اور نیکسٹ دبائیے. سوال نمبر 8 ہے، کیا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کھڑے ہوتے تھے؟ جی ہاں یا جی نہیں. سوال نمبر 9 ہے، کیا اسلام میں بتائے گئے ادب و آداب الہامی ہیں یعنی ڈیوائن ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں؟ جی ہاں یا جی نہیں. آخری سوال کو دیکھتے ہیں، کسی کے علم، عمر یا مرتبے کی وجہ سے اس کی عزت کرنا درست ہے؟ جی ہاں یا جی نہیں. اپنا آنسر سلیکٹ کیجئے اور سبمٹ کا بٹن دبا دیجئے. آج ہمارے سوال یہی تھے. امید ہے کہ جو ہمارے فیس بک کے ساتھی ہیں انہوں نے جو لنک ہم نے وہاں پر شیئر کیا تھا اس پر کلک کر کے انہی کو کوئز پول کے جو کویسچنز ہیں ان کو اٹیمپٹ کر لیا ہوگا انشاءاللہ. تو ریزلٹس کو دیکھتے ہیں. جی سوہا. الحمدللہ سوال نمبر جو 1 ہے، کویسچن نمبر 1 میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے بنی اسرائیل کی آیت نمبر 24 میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے رب، جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں پالا ہے تو بھی ان پر رحم فرما. یہ دعا ہے جو ہمیں وہاں پر ملتی ہے اور آپ سب نے جو ہے اس کا صحیح آنسر جو ہے اس کو سلیکٹ کیا ہے. 1-2 نے لڑکپن اور ادھیڑ عمری کا لکھا ہے تو پلیز اپنے پاس کریکٹ کر لیں. سوال نمبر 2 جو ہے اس میں ادب کا معنی ہم نے دیکھا تھا کہ عقل مند، دانش مند ہونا ہے، خوش آمدی ہونا نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو بھی اپنے پاس پلیز کریکٹ کر لیجئے. سوال نمبر 3 جو ہے اس میں بس تھوڑی سی کنفیوژن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں جو چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور بڑوں کی عزت نہ کرے. ٹھیک ہے، اہل علم اور انسانوں کی یہاں بات نہیں ہو رہی ہے. حدیث میں
یہ ہے کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو اس کو پلیز کائنڈلی اپنے پاس کریکٹ کر لیجئے. سوال نمبر 4 جو ہے اس میں جو ہے کچھ زیادہ گڑبڑ نظر آ رہی ہے، تو دیکھ لیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برکت تمہارے بزرگوں کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر جو ہے اس حدیث میں پرٹیکولرلی رحمت کی بات نہیں ہو رہی تھی، ان کے ساتھ ہونے سے، ان کے معاملات میں پارٹیسپیشن سے. اور یہ ہم نے اس کو بڑا اچھے سے دیکھا تھا کہ برکت جو ہے تمہارے بزرگوں کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. حدیث نمبر 5 یہ کوشچن نمبر 5 میں بھی اسی طرح کنفیوژن ہے، اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ حدیث کے مطابق بتانا تھا کہ کسی چیز کے دینے کی ابتدا، یعنی اگر آپ کسی محفل میں ہیں یا کچھ سرو کر رہے ہیں یا کوئی بھی ایسا معاملہ ہے جس میں آپ نے چیزیں ڈسٹریبیوٹ کرنی ہیں، تو چیز دینے کی ابتدا 2 لوگوں میں سے کس کو پہلے دینے سے کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، تو اس کو ہم نے دیکھا تھا کہ ابتدا بڑے سے کرنی چاہیے. اگر اس محفل میں، اس گیدرنگ میں، اگر کوئی چاہے چھوٹی گیدرنگ ہے، بڑا، اگر سامنے آپ کے بڑے اور چھوٹے مکس بیٹھے ہیں تو ابتدا بڑے سے کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سوال نمبر ہم 6 کو دیکھ رہے ہیں. الحمدللہ اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے، تو اس کا جواب بس ہم دیکھ کے گزر جاتے ہیں کہ جب تمہارے پاس کسی قوم کا عزت دار آدمی آئے تو تم بھی اس کی عزت کرو. ٹھیک ہے. سوال نمبر 7 جو ہے اس میں ہم نے آپ سے پوچھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں نیک وہ ہے، ٹھیک ہے، جس کو سب نیک کہیں. یہ درست جواب نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہم سنائی باتوں پر جو ہے یقین نہیں کرتے. حدیث ہمیں کیا بتاتی ہے کہ جس سے نیکی کی امید رکھی جائے اور اس کے شر سے بے خوف ہوا جائے. ٹھیک ہے، تو اس کو اپنے پاس پلیز درست کر لیجئے. سوال نمبر 8 جو تھا اس میں تو بہت ہی زیادہ کنفیوژن ہے. اس کو باجی نے بہت اچھے سے بتایا تھا کہ کیا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کھڑے ہوتے تھے؟ کیا صحابہ جو کمپینین سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیا کرتے تو کیا ان کے لیے وہ کھڑے ہو جایا کرتے تھے؟ تو ہم نے دیکھا کہ نہیں، وہ ان کے لیے نہیں کھڑے ہوا کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو اس کو جو ہے آپ اپنے پاس درست کر لیجئے. کچھ چیزیں جو ہیں ہم اوور دا ٹائم جو ڈفرینٹ کسٹمز ہوتے ہیں، کلچرز ہوتے ہیں جہاں ہم رہ رہے ہوتے ہیں، تو ہم ان کو اڈیپٹ کر لیتے ہیں. تو یہاں پر جو ادب ہے ہم وہ قرآن اور جو سننا ہے اس کی لائٹ میں دیکھ رہے ہیں، تو اس کی لائٹ میں یہ ان کا ادب نہیں تھا. ٹھیک ہے. سوال نمبر 9 جو ہے اس میں ہم نے آپ سے پوچھا تھا کہ کیا اسلام میں بتائے گئے ادب و آداب الہامی ہیں، ڈیوائن ہیں؟ تو 84% جو ہے ان کو اس بات کی کلیئرٹی ہے کہ جی ہاں، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سارے جو ہیں احکامات ہیں. اور کچھ 16% جو ہیں وہ ابھی بھی کنفیوزڈ ہیں، تو وہ اس بات کی کلیئرٹی جو ہے وہ لے لیں کہ اسلام میں بتائے گئے ادب و آداب جو ہیں، جن کو ہم دیکھ بھی رہے ہیں آج کل ان کلاسز میں، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، ڈیوائن ہیں، الہامی ہیں. ٹھیک ہے. کوشچن نمبر 10 جو ہے الحمدللہ لاسٹ کوشچن، اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے. کسی کے علم، عمر یا مرتبے کی وجہ سے اس کی عزت کرنا درست ہے. جی ہاں. تو الحمدللہ آج یہیں تک رکھتے ہیں، اور اب ہماری کلاس کا ٹائم ختم ہو گیا تو ہم دعا کر لیتے ہیں. جی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حکمت عطا کرے کہ ہم ان سارے ادب اور آداب کو جو ہیں سمجھ سکیں اور اپنی زندگی پر جو ہے ان پر عمل کر سکیں. آمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.